لیکن جب وہ غلط نکالنے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے. تو بعض علماء اگر یہ کہتے ہیں تو وہ اس ناحیے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کو پڑھیں، خود سے پڑھیں، سمجھیں، لیکن صرف ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر نہ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ جو ہے مسائل کا استنباط کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی کسی بھی آیت سے مسئلے نکالنے کے لیے صرف قرآن کی آیت کو دیکھنا کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے شان نزول ہے، حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیگر واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ دو ڈفرینس ہے. باقی مسلمانوں کو ظاہر ہے چاہیے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم اور بالکل جو ہے اس کو بغیر سمجھے پڑھتے بھی ہیں تو بالکل کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً غلط کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے. جی میں ایک ٹھیک بات ہے. بولوں، اگر دیکھیں میری کیا اوقات کہ میں کوئی عالم دین بنوں، میں کوئی مفسر بنوں. میرا یہ بالکل ایمان ہے. اگر مجھے قرآن میں کوئی احکامات کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جیسے وراثت کی بات ہے، جیسے طلاق کے مسئلے ہیں، جیسے عورتوں کے حقوق کے والد سے ہیں، تو میں تو یہ قرآن کو یہ مان کے چلتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے. اگر اللہ ہے تو پھر اس کی کتاب ہے. اگر قرآن ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ہنٹ ہے، وہ معراج پہ گئے، کیسے گئے، کیوں گئے، اس نان آف مائی بزنس، اس کا مسئلہ حدیثوں میں ہے. میں تو قرآن اس سے پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ کہ مجھے عبرت حاصل ہو، جی ہاں کہ بالکل. مجھے پتا چلے کہ سورہ واقعہ میں زقوم کا درخت کیا ہے. اور قرآن میں زقوم کا درخت کی ایسی خطرناک قسم کا ترجمہ آیا ہے کہ جبھی بھی میرے اندر کوئی پرانے زمانے کی جہالت کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں یا سورہ واقعہ میں زقوم کا درخت کا ذکر ہے، عبرت حاصل کر لو. کیا قبر میں تم نے زقوم کا درخت کھانا ہے کیا؟ اگر میں اس کو رکھ کے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میری کیا اوقات کے مفسر بنوں، میرے کیا اوقات کے میں عالم دین بنوں، میرے کیا جی اوقات بالکل کے آپ میں پڑھیں اللہ کے نا. احکام کو. میں آپ ایک منٹ میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی بات کر رہا ہوں. آپ اسے پرسنلی مت لیجیے گا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. اس لیے بعض علماء کو آپ نے اس طریقے سے سنا ہوگا. بہرحال میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اگر آپ نصیحت حاصل کر رہے ہیں قرآن کے ترجمے کو پڑھ کے، تفسیر کو پڑھ کے، جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے علماء سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کو، بہت اچھی بات ہے، کریں، یہ تو کرنا ہی ہے. اگر کوئی روک رہا ہے آپ کو تو نہیں روکنا چاہیے اس کو. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیونکہ میں نے بہت سارے علماء دین کو سنا ہے کہ آپ نے وہ بات کی کہ جو بیسک نصیحت کے کام ہے تم سمجھ لو گے، اور پھر وہ کہ اور پھر جو اختلاف کے مسئلے آتے ہیں اور وراثت کے مسئلے آتے ہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے. جو اس سے بہتر تمہیں گمراہی میں پڑھو ہی نہیں، قرآن پڑھو ہی نہیں ترجمے کے ساتھ. میں کتنے عالم دین کو مننے پڑے، وہ سراسر پڑھنے سے منع ہی کر دیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. نہیں ایسا نہیں. اگر کوئی سرے سے منع کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے نا، اس کو تو سمجھنا ہے. اور میں چلیں آخری بات ٹھیک میں ہے. جی کہوں گا کہ مجھے جب قرآن میں وراثت کے مسئلے آتے ہیں، یا پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عورتوں کو جہاں سے جھڑکنے کا حکم ہے جب وہ آپ کی بیوی آخری اسٹیج پہ آ کے آپ کی بات سن رہی ہو، تو میری کیا اوقات کہ میں اللہ کو چیلنج کروں گا آپ نے کیوں بیان کیا. اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کانٹیکٹ سے بیان کیا ہے. میری لائف میں یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت برکت ڈال دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیت میری نہیں ہے، چلیں. تو آیت کی تفسیر کر کے میں کن لوگوں کو میں گمراہ کروں. میں تو نہیں پڑھتا ان معلوم ہے، تو میں تو میں نے پڑھتا ہوں آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ. آپ اسے پرسنلی کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں، جی ہاں، میں نے بس وہی. عمومی بات کی ہے نا، عمومی جی بات کی. چلیں بہت ہاں، شکریہ، اللہ آپ کی حافظ، اللہ بات آ حافظ، گئی. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا. چلیں اب ہم اپنے آخری کالر کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اسٹریم اینڈ کریں گے انشاءاللہ. جناب ساگر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے پینلسٹ اور گیسٹ کو. میں مفتی اسد صاحب چلے گئے پر میں صرف دو باتیں کروں. کوشچن تو میرا ہے ہی نہیں. جو جی جی عاصم افتخار صاحب نے 1 سال پہلے پریڈکشن کی تھی الحمدللہ وہ سچ آ گئی ہے. انہوں نے بولا تھا کہ یہ سارے جو ایکس مسلم ہیں یہ اپنے آپ ختم ہوں گے. آپ سارے ایکس مسلم کی دیکھ لیے کتنے بہت سارے ایسے چینل ہیں جنہوں نے 5 مہینے 1 سال ان کا لاسٹ اپلوڈ ہے، کیونکہ اب کچھ بچا نہیں ہے. اور جو 2 4 بچے ہوئے ہیں تو ان کے پاس حضرت عائشہ اور تھوڑا بہت مطلب وہی بچا ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ جو ابھی وہی پر انہوں نے ایک سوال اٹھا کے گئے تھے ہمارے پیارے بھائی جو وہی کو لے کے اٹھایا ہے، ہندو اس چیز سے امپریس نہیں ہو رہا ہے. ہندو تو صرف دشمنی کے مارے سن رہا ہے، ورنہ ہندو کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. میں گارنٹی دے رہا ہوں ہندو کے سر کے پار نکل رہا ہوں. یہ ہندو کے لیے ویلڈ ہی نہیں ہے یہ چیز سننا. اور دوسری بات میں رکھ دیتا ہوں، جو اینڈریو ٹیٹ صاحب نے اسلام قبول کرنے کے بعد بولی کہ ایسی وزڈم کی بات بولی جو میرے حساب سے مسلمان بھائیوں کو بھی سن رہے. اس نے یہ بولا ہے الحمدللہ، انہوں نے اتنی اچھی بات بولی کہ انہوں نے بولا کہ مذہب کو اتنا آسان ویسٹرن نے اتنا پریشر بنا کے رکھا کہ مذہب کو اتنا آسان بنا دیا دوسرے ریلیجنس نے کہ آپ صرف نام کے لیے بھی
اور یہ ہوتا ہے, ہندو آج بولتا ہے کہ میں کوئی کتاب نہیں مانتا, میں پھر بھی ہندو ہوں. اور انڈیا میں بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کتاب پڑھی نہیں, حدیث ایک بھی نہیں پڑھی, تفسیر بھی نہیں پڑھی, بولتے ہیں مسلمان ہیں. تو انہوں نے یہ کیا, اس ویسٹرن نے کیا کہ اتنا پریشر بناؤ کہ رولز بس یہ نہ فالو کریں اور یہ بولنے لگ جائیں کہ نام کے مسلمان ہو. اتنا ایزی بنا دو کہ کوئی بھی بس چرچ بھی چلے اور لبرلزم کو بھی نقصان نہ پہنچے. لیکن اسلام اس کے ٹوٹل خلاف ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. چلیں بہت شکریہ. ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, مفتی یاسر صاحب نے ابھی جو, بس ایک چیز کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, وہ چلے گئے تھے, جنہوں نے ابھی بولا تھا جس آئی ایس بندے نے اس رامائن میں, تو جو ایک ریفرنس ہے نا کہ وہ گھی کو چاٹنے والا کتے کا, وہ مجھے والمیکی رامائن میں نہیں ملا. ہاں لیکن وہ ضرور ہے کہ رام نے یہ لڑائی جو ہے اپنی خاندان کی عزت کے لیے کری تھی, سیتا کو بچانے کے لیے نہیں لڑی تھی, یہ ہے ریفرنس ضرور. تو یہ ہندو کی کتابیں جب کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو ان کو چپتی ہے, تو اس کو ہندو فوبیا نہیں کہا جا سکتا. چلیں بہت شکریہ ساگر بھائی, آپ کی بات آ گئی, بہت ہی اہم بات کی آپ نے, اور آئندہ بھی تشریف لائیے گا ضرور. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیراً. چلیں اب ہم اپنے پینلسٹ کی طرف چلتے ہیں اور ہر ایک سے اختتامی کلمات لیتے ہیں. جناب ابو تراب صاحب بھی شروع سے رہیں. جی ابو تراب صاحب, آج کی گرینڈ اسٹریم کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ زبردست رہی اسٹریم, اور جی جتنے بھی لوگ پینلسٹ جڑے ہیں ساری چیزیں رکھی ہیں, اور اسلاموفوبیا کا جو کیس جو پریزنٹ کیا گیا, اس سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ کس طریقے سے جو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں جو پھیلائی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف اس بیس پہ پھیلائی جاتی ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور ہم اسی کے آگے جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں اور اپنی نفس کو اسی کے سامنے جو ہے وہ ہم جھکاتے ہیں, اور اسی کو اپنے اوپر جو ہے وہ ہم غالب کرتے ہیں. تو صرف اور صرف اس بنیاد پر ان سے جو ہے نفرت کا اظہار جو ہے وہ کیا جانے لگا. باقی رہا اور باتیں جو مفتی یاسر صاحب نے آج ٹیم کی جو اناؤنسمنٹ کی, جو ہماری ٹیم آگے رکھی, تو اس کے متعلق جو وضاحتیں آئیں وہ انشاءاللہ یہی امید ہے ہم لوگوں سے کہ آگے چل کے, جیسے کہ امید کی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے, کہ آگے چل کر جو ہے انہیں ایک اچھے کوالٹی کا کنٹینٹ دے کر اور علم کی طرف جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا, اور ان کو جو ہے وہ ایک کلین کنٹینٹ جو صرف اور صرف علم سے بھرا ہو, نہ کہ ادھر کی طرف کی جو لوگوں کو جو ہے وہ ہیٹریٹ کی طرف لے جائے, یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کسی سے جو ہے متنفر کرے. ایسے کنٹینٹ سے بچا کر صرف اور صرف محض علم کی بنیاد پر ہم جو ہیں وہ لوگوں کو آگے بڑھا کر اور لوگوں کو بتانے کی یہ کوشش کریں گے کہ اسلام کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سچا مذہب ہے, اور باقی لوگ جتنے بھی اس کے مخالف میں آتے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک غیر فہمی انداز میں جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسلام پہ جتنے بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں وہ ان کی کس طریقے سے باطل ہے, اور اسلام کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سب سے بہتر مذہب ہے جو لوگوں کو ایک بہتر زندگی کی جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیراً. اب ہم مفتی عبداللہ منہاج صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ نے اختتامی کلمات اس اسٹریم سے کے اختتامی کلمات آپ ارشاد فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا. حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے, ماشاءاللہ بہترین اسٹریم رہی, اور سننے والے جتنے بھی احباب ہیں ان تمام کو بھی دل سے بہت بہت شکریہ. مختصر عرض یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک مقدمہ بھانا ہے. اس سے پہلے ہماری ایک اسٹریم ہو چکی تھی مفتی صاحب کے چینل پر, جس کے اندر ہر طرح کے احباب جمع تھے اور کچھ باتیں عرض کی گئی تھی, اور وہاں سے ماشاءاللہ ایک اعلان بھی ہوا تھا کہ کچھ احباب جو ہے علیحدگی اختیار کریں گے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری آج کی اسٹریم ہوئی جس کے اندر یہ ایک مقدمہ بنا, اور یہ اسٹارٹنگ اور ابتدا ہوئی جس کے اندر ہم نے آغاز کیا اور ابتدا کی اور بتایا کہ ہم ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں جس کا ہم نے ماشاءاللہ نام کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیا. بس کچھ یہ نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے بھی تمام جس طریقے سے آج اسٹریم ہوئی ہے تو تمام موضوعات پر اسٹریم بھی ہوں گی, ویڈیوز بھی انشاءاللہ آئیں گی, اور وقتاً فوقتاً جس طرح کی بھی ضرورت ہوگی, جتنی سوشل میڈیا ہینڈل ہے حضرت مفتی شمائل صاحب کے فیس بک, شاید انسٹاگرام, یوٹیوب, سب پر انشاءاللہ وہ ایکٹیو رہیں گے اپنے اعتبار سے. جس طریقے سے جو ان کی کارکردگی رہے گی, جو ان کے جتنی بھی چیزیں ہوں گی یوٹیوب کے ساتھ ساتھ دیگر پلیٹ فارم پر بھی رہیں گے. عاصم صاحب کے ماشاءاللہ اس طرح دیگر پلیٹ فارم ہیں, تو یہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بلکہ تمام دیگر جتنے بھی ساتھی کو جتنے پلیٹ فارم ہیں ان تمام پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر طرح کے کنٹینٹ انشاءاللہ آئیں گے.
ویڈیو کی شکل کے اندر بھی آئیں گے, اسٹریمنگ بھی ہوگی, اور موضوعات تمام قسم کے موضوعات, چاہے وہ ہندوازم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کرسچینٹی کیوں نہ ہو, اور چاہے وہ ایکس مسلموں سے ڈیبیٹ ہی کرنا کیوں نہ ہو, اور اسی طریقے سے چاہے جو ہے وہ کسی کے چینل پہ جا کے ڈیبیٹ ہی کرنا کیوں نہ ہو شرائط کے ساتھ, تو انشاءاللہ ساری چیز آپ کو دیکھنے ملیں گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور آپ حضرات سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن. عاصم افتخار صاحب کے پاس جانے سے پہلے کمنٹ میں شاید ہمارے عماد الاسلام بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو کر لیں, میں آپ کے لیے اسپیس بناتا ہوں. اصل میں اسٹریم تو مکمل ہو چکی ہے, لیکن آپ اگر آئے ہیں تو تشریف لائیں اوپر. جی لنک میرے خیال سے پنڈ ہی ہے. جی جب تک وہ جوائن کر رہے ہیں تب تک عاصم افتخار صاحب آپ. جی السلام علیکم, امید ہے سب لوگ بخیر ہوں گے. پھر سے ایک دفعہ دیکھیں, یہ جو آج کی اسٹریم تھی اس میں بیسیکلی ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ پوری دنیا کا یہ اصرار ہے مسلمانوں سے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑیے. یہ اصرار پیدا کیوں ہوا ہے, یہ وہ انسسٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جس نظام زندگی کے تحت رہ رہے ہیں, پوری دنیا جس آئیڈیولوجی کے اندر رہ رہی ہے, وہ آئیڈیولوجی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مذہب کو اور اسٹیٹ کو الگ کرتی ہے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے, دجل ہے, فریب ہے, جو عام طور پہ ہماری یونیورسٹیز میں عام طور پہ لبرلز کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے آپ کے انڈیویجول اسپیس میں آپ کو مذہب دے دیا, آپ اپنی آزادی سے مذہب کو اپنے دین پہ عمل کرتے رہے, ہم نہیں جا رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے. اسٹیٹ اور دین الگ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب یہ لبرل ورلڈ ہے, ورلڈ ویو ہے, اور جو یہ پورا سسٹم ہے, وہ صرف مذہب کو کے اسپیس کو الگ نہیں کرتی ہے, اس کو پرائیویٹ دائرے میں دھکیلتی نہیں ہے, بلکہ مذہب کو وہ ڈیفائن بھی کرتی ہے کہ مذہب ہوتا کیا ہے. یہ سب سے بنیادی وجہ ہے جاننے کی. تو اگر آپ جائیں گے بنیادی طور پہ دیکھیں گے, سوشیولوجی کی کوئی کتاب اٹھا لیں, اس میں پڑھیں کہ اس میں جو ہے سوشل انسٹیٹیوشنز کے باب میں چلے جائیں, چیپٹر میں جہاں لکھا ہوگا فیملی کیا ہوتا ہے, فلاں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک سوشل انسٹیٹیوشن مذہب بھی ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے. تو مذہب کس کو کہتے ہیں؟ ان کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مذہب سسٹم کو نہیں کہتے, مذہب جو ہے وہ قانون کو نہیں کہتے. مذہب کہتے ہیں صرف اور صرف چند سیکریٹ بلیفز اور سیکریٹ ریچولز کو. جیسے آپ عید بقرعید کر لیتے ہیں, آپ کوئی عقیدہ رکھ لیتے ہیں, یہ اصل ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس نظام کے مذہب کا ڈیفینیشن. سارے دنیا کے مذاہب نے اس ڈیفینیشن کو قبول کر لیا ہے. کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, ایک حد تک جوڈائزم بھی, اس کے بعد ہندوازم تو خیر, اور دنیا کے جتنے بھی بودھزم, جینزم, سکھزم, سب نے جو ہے اس ڈیفینیشن کو قبول کر لیا ہے. صرف اسلام مسلمانوں نے قبول نہیں کیا ہے ابھی بھی, حالانکہ کچھ مسلمان ہیں جو ان کے انفلوئنس میں آ کے قبول کر لیے ہیں. آپ نے ایک ایگزامپل جو ہماری اسٹریم میں بھی دیکھا اس کا. تو جب مسلمانوں نے, ان کی میجورٹی نے, ان کی پوری انٹیلیجنسیا, مسلمانوں کی جو اسکالرشپ ہے وہ آج تک اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے, اور ایسا لگتا بھی نہیں کہ کبھی قبول کرے گی. تو اس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ ایک پوری سسٹم پہ یہ اصرار کیوں کرتے ہیں. تو ان کو دھیرے دھیرے جو ہے ایلیمینیٹ کیا جائے, دھیرے دھیرے نکالا جائے, سسٹم سے پہلے نکالا جائے, پھر جو ہے یہ گھٹنے ٹیکیں گے. اور اس کے لیے ان کو آپ یہ سارے مظاہر یعنی دیکھتے ہیں, مینیفیسٹیشن ہے اس کا جو اسلاموفوبیا کے طور پہ آپ کو سامنے دیکھنے کو ملتا ہے, انڈیویجول کی شکل میں, اسٹیٹ کی شکل میں. جس طرح سے دبانا ہے دباؤ, پروپیگنڈا کرو, بدنام کرو, ایک ایک آئیڈیولوجیز کو لے لو, ایک ایک کانسیپٹ کو لے لو, اس کے خلاف جو ہے سالوں پروپیگنڈا کرو, ہے نا. اب لوگوں کو خلافت کے نام سے ڈر لگ رہا ہے. اب سوچیں کہ اتنا پروپیگنڈا چلا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک بڑا طبقہ پیدا ہوگا جن کو یعنی کہ اسلام کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس پہ بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی سمجھیں اور ہم اپنے ویورز کو بھی سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ دنیا کی کیا چالاکیاں ہیں, کس طریقے سے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے کر کے اس نہج پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ دوسری دنیا آ چکی ہے, دوسرے مذاہب آ چکے ہیں. لیکن انشاءاللہ کبھی امید یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری جو 1400 سالہ تاریخ ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہم نے اپنے علم پہ, اپنے عقائد پہ جتنی چیزیں پروڈیوس کی ہے, ہم نے اپنے دین کو پریزرو کرنے کے لیے جتنی جانیں قربان کی ہیں, جتنے مال لگائے ہیں, اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے اور آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب عماد الاسلام صاحب موجود ہیں, آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت حضرت سے ہیں مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوئی ہے آپ بھائیوں کو دیکھ کے، اور ماشاء اللہ ویری امیزنگ اسٹریم، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ ماشاء اللہ تعالیٰ کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں دین اسلام کی، ماشاء اللہ تعالیٰ اٹ از ماشاء اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ تعالیٰ. تو میں یہی کچھ عرض کروں گا کہ ماشاء اللہ اتحاد امت پر کام کر رہا ہوں جی، مفتی جو ہے شمائل بھائی. تو مفتی یاسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں. ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، خاص کر کے علماء کرام سے یعنی کہ سیکھنے کا اور دیکھنے کا مجھے موقع میں جو مل رہا ہے ابھی تک سٹیل، تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے واللہ کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود کو کامیاب کرے اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں برکت دے. آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ آپ ماشاءاللہ اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے ممالک میں اور خصوصاً پاکستان میں اس کی سخت ضرورت بھی ہے، اور یہ کام اگر اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ویسے مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم بھی پھر کچھ سیکھیں. جزاکم اللہ خیرہ. یہ ہے کہ جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، یہ اتحاد امت پر انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان میں، ماشاء اللہ تعالی اپنی مثال آپ ہیں. تو ایک علمی اختلاف رکھتے ہوئے، یعنی کہ کسی حاضر کے جو اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، یا مسلک سے ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، تو ان سے ملنا جا کے. اور میرا یہ ایکچولی تھا کہ ہم امت بن کر چلیں، ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. اور ہاں نہیں، ماشاءاللہ نظریاتی اعتبار سے تو میں آپ سے 1000 نہیں 1,00,000% متفق ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ طریقہ کار، چونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنی فرقے بندیاں ہیں، ہر ایک آدمی اپنی سوچ کر چل رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میری ہی بات آگے رہنی چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اتحاد امت کا نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. مولانا طارق جمیل تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے دور کی. تو آپ مطلب کیسے، اس کا کیا منہج ہے، کیسے لے کر آگے چل رہے ہیں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں. جی جی جی، وہ ایسے لے کے چاہ رہے ہیں جی کہ ملاقات کے لیے جاتا ہوں جی، کہ پہلے تو رابطہ کرتے ہیں علماء کرام سے، ان کے جو ہوتے ہیں ایڈمن ہوتے ہیں یا مینیجر ہوتے ہیں، اور وہ علماء کرام باقاعدہ پوچھتے ہیں آپ نے کس سلسلے میں ملنا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں جی کہ آپ کی زیارت کرنی ہے اور اتحاد امت کی نسبت سے ملنا ہے. کہ جیسے کہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہیں سب جنتی ہیں، کل وعد اللہ الحسنہ. تو اس میں اہل سنت میں جو اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، کسی بھی یعنی کہ بریلوی ہیں، اہل دیوبند، اہل حدیث ہیں، تو وہ اس پر ان کا یعنی کہ ایمان اعتقاد ہے. تو اس سلسلے میں پھر میں سٹیپ اٹھاتا ہوں، ملتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور اس پر آپ بات کریں، اور آپ ہماری بلکہ آپ کی ساتھ تائید بھی ہے، آپ اس ٹانس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایکچولی اتحاد امت، اس وجہ سے میں یعنی کہ میں رہا ہوں. باقی یہ تھا کہ یہ موضوع تو میرے خیال سے اہل سنت میں اختلافی ہے بھی نہیں. اس پر کیا اختلاف ہے؟ یعنی یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کل وعد اللہ الحسنہ، یہ تو بالکل ایک دم یعنی اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کا. اہل سنت کیا پوری امت کا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. میں سمجھا نہیں یہ بات آپ نے کیوں فرمائی. یہ اس لیے فرمائی، اس لیے عرض کی ہے کہ بعض کچھ ایلیگیشنز تھے میری ذات کے اوپر، اور اچھا کسی والے سے کہ بھی آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے. تو میں کہ جی میرا تو سٹانس وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ کل وعد اللہ الحسنہ، تو اسی نسبت سے ہم جب ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ تو ہماری پہلے، یعنی کہ ہمیں تو جو ہے بچپن سے گھٹی میں یہ بتا دیا کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، بلکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو جی جی اس سلسلے میں نا جی حضرت کی ملاقات ہے. باقی ایک چیز ہے ایڈ کرنی تھی کہ ابھی ایک ہفتے پہلے میرا ایک ایتھیسٹ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ادھر اس سوشل میڈیا میں آتے ہیں، بہت فیمس ہیں. تو اب میں ان کے چینل پر جا کے میں نے ان سے ایک سمپل سے کوشچنز کیے کہ یہ بتائیں کہ زمین آسمان کیسے بن گئی، اس کا ریفرنس، بجائے کہ وہ ریفرنس دینے کے انہوں نے اسٹریم سے آؤٹ کر دیا. یہ دیکھیے ایتھیسٹ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، مگر وہ میرے خیال سے یہ جو مفید گفتگو چل رہی تھی نا وہ دوسری طرف چلی گئی. ایتھیسٹوں کا ان کو خدا غارت کرے، ان کا تو تذکرہ ہی کیا. بے شک وہ آپ جو طریقہ کار فرما رہے تھے نا، میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کا نام لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی، میں کبھی پاکستان نہیں گیا ہوں، لیکن جہاں تک میں علماء سے واقف ہوں، خصوصاً اہل سنت کی طرف، مولانا طارق جمیل صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ان کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہ کسی کے خلاف بول رہے ہوں. جی بے شک. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی اس کو قابل تقلید بنایا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. میں جی بس آپ سے علماء کرام میں ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہیں کہ گزارش کروں گا آپ میری لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے، اتحاد امت پر کام لے لے، کیونکہ میری نیت صاف ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کر انتشار ڈالا جائے. اللہ کا کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، اور علماء کرام ماشاءاللہ ہر مکتب میں ہمارے یہاں مستند. انڈیا میں بھی کچھ اختلافات ہیں مسلمانوں میں، اور دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. اور ہمارا جو طریقہ کار ہے، چونکہ بہرحال ہم بطور اقلیت کے بھی رہتے ہیں، تو ایک ہمارے یہاں اتحاد کا جو احساس ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہم اس چیز پر عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے. اور اگر ماشاءاللہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو تب سے جو نوجوان علماء ہیں ان میں یہ احساس بہت تیزی کے ساتھ رواج پایا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی کی تردید کر رہا ہے، چاہے وہ دیوبندی بریلوی کی کر رہا ہو، بریلوی دیوبندی کی کر رہا ہو، یا اہل حدیث دوسرے لوگوں کی کر رہے ہوں، یا دیوبندی اہل حدیث کی جو بھی فرقواریت کہیں ہوتی ہے، تو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ بھئی یہ سارے جو مسائل ہیں یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اب ان کے اوپر کتنی بات کرو گے؟ ایسی کون سی نئی چیز تم پیدا امت کو دے دو گے؟ اور اگر تم نے مان لو ان کی تردید کر بھی دی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سارے کے سارے توبت اللہ کر کے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اتحاد اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اتحاد کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو برداشت کر کے کمپرومائز کریں. ہاں اپنے نظریے پہ چلتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے نظریے کو تھوپیں گے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ مناظرے کریں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میری ہی بات سچ ہے، تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا. کیا خیال؟ بے شک بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات پہ 100% ایگری ہوں. ڈاکٹر شجاع الدین صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، کراچی ہوتے ہیں. میں آپ کی بات بیچ میں کاٹ کے میں کہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ انجینئر صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی انجینئر صاحب کے تعلق سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور جتنا بڑا پلیٹ فارم ان کے پاس ہے اور جو بیک گراؤنڈ ان کا ہے، یعنی وہ انجینئر بھی ہیں اور دینی علم بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ زبردست بیان کی ان کو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر یہی صلاحیتیں مثلا وہ الحاد اور ارتداد کے خلاف استعمال کرتے تو اس وقت جو ہے صورتحال بہت حد تک کے مختلف ہوتی. لیکن میں آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا. آپ یقیناً ان کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی شاید ترجمانی بھی کرتے ہوں گے اور شاید آپ ان کے منہج کو صحیح بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن اگر مجھے ایسا لگتا ہے باہر سے بیٹھ کر کہ ان کے منہج سے اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکے گا، اختلاف مزید بڑھ جائے گا.
ایسا ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب کے بعد ایک نیا فرقہ امت کے اندر جنم لے لے. تو یہ سارے خدشات ہیں. تو میں یعنی اتحاد کی ایک صورت یہ تو ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو دیوبندی کر رہے وہ کریں، جو بریلوی کر رہے وہ کریں، ہم اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اپنے طور پر کریں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی تو بھی غلط، تو بھی غلط، تو بھی غلط، ساری دنیا غلط، میں صحیح، تو بتائیے اتحاد کیسے ہوگا قائم؟ جی جی بالکل، آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ انجینئر صاحب کا میں نمائندہ نہیں ہوں، آپ کا بھی میں شاگرد ہوں، ان کا بھی شاگرد ہوں، مفتی طارق صاحب کا بھی شاگرد ہوں، تقی عثمانی صاحب کا بھی شاگرد ہوں. آپ کی بات میں وزن ہے ماشاء اللہ تعالی، اور آپ نے جو پیغام دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تک یہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور ضرور اس پر آپ بات کریں، آپ اپنا سٹانس رکھیں ان تک کہ یہ ہمارا آپ سے یعنی کہ ہمارا یہ سٹانس ہے. باقی میں آپ کی بات کی قدر کرتا ہوں، اور آپ نے جو بڑی پیاری بات شروع میں فرمائی ہے کہ برداشت کرنا ہے، یعنی کہ مناظرے نہ ہوں، حوصلہ شکنی نہ کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، امت بن کر چلیں. جو میں بار بار یہی عرض کروں، مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 2019 میں ملاقات جو ہوئی تھی طارق جمیل صاحب کے ساتھ انجینئر صاحب کی، وہ میں نے کروائی تھی اور حیدر نقوی صاحب ہیں انہوں نے کروائی تھی، تاکہ اتحاد امت کو ہم فروغ دیں اور علمی اختلاف رکھتے ہوئے آپس میں محبت، آپس میں پیار، یہی جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ. اپنے مفتی صاحب کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے اس پر؟ نہیں، میں تو بالکل آپ کی بات کی نظریاتی اعتبار سے میں نے پہلے ہی کہا کہ 1,00,000% تائید کرتا ہوں. بس یہ کہ میں نے اسی لیے طریقہ کار جاننا چاہا، تو چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور ماشاءاللہ آپ کا چونکہ اٹھنا بیٹھنا جہاں تک مجھے معلوم ہے انجینئر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں جی نے جی آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنے جس جو بھی ان کا میدان ہے انہوں نے اس میں جتنا کام کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت سے زائد ہے، اور وہ خود بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو ادھر لگائیں تو اس میں امت کا فائدہ ہوگا، ورنہ امت کا نقصان ہے. میں آپ کی بات کی بالکل، آپ ہمارے سر آنکھوں پر، آپ کی جو رائے ہے میری سر آنکھوں پر ہے، اور آپ کی رائے انشاءاللہ انجینئر صاحب تک جائے گی انشاءاللہ، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اپریشیٹ کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اس پر اس کی جزائے خیر دے. بس آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بس دین کا کام لے لے، اتحاد امت پر کام لے لے. یہ میرے آپ اللہ سے تعالی موت ہم سب کو دین کا خادم بنائے اور دین کا کام لیتا رہے اور اسی طرح اٹھائے. آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. آئندہ بھی ضرور تشریف لائیں آپ. جزاک اللہ. جی جی ضرور، جی ضرور، جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم لوگ اسٹریم کے اختتامی کلمات پر تھے. مفتی یاسر صاحب بھی دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. عاصم افتخار صاحب کی گفتگو مکمل ہو گئی تھی. مفتی یاسر صاحب بس میں تو دوبارہ وہی اپیل کروں گا، میں دوبارہ آ گیا تھا، یہی اپیل کروں گا کہ یہ جو لاریبا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو الحاد اور ارتداد کے تعلق سے جو اس وقت کوششیں ملحدین اور مرتدین کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں ان کا اکیڈمک انداز میں جواب دیا جائے، اور ایک ایسے منہج کو ہم فروغ دیں کہ جس میں ایسا لگے کہ بھائی میوچول رسپیکٹ کے ساتھ ہم گفتگو کریں، مختلف لوگوں کے ساتھ ہم اپنی بات پہنچائیں، ان کی بات سنیں، اور اگر ہماری بات میں اثر ہے تو سامنے والا اس کو خود بخود ہی قبول کرے گا. اس لیے یہ جو گروپ ہے، یہ تمام اس میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب یعنی ایک اس کا جغرافیائی پہلو بھی ہے، اور جغرافیائی پہلو یہ ہے کہ تمام کے تمام ایسے افراد ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھے، تو جس کی وجہ سے ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا. اور میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اس تعلق سے اس میدان میں کام کر رہے ہیں وہ سارے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، لیکن جو اس گروپ کے تحت کام کر رہے ہیں ان حضرات کے چینلز کو بھی آپ حضرات سبسکرائب کریں، ان کے کاموں کو آگے بڑھائیں، اور ایک اکیڈمک انداز میں آپ انشاءاللہ یہ گفتگو سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن. بعض لوگوں نے یہ شاید کمنٹ کیا ہے کہ لاریبا کا
چینل لنک دیں. تو چینل کے جو لنکس ہیں وہ انڈیویجولی ہر ایک کے دے دیے گئے ہیں. آفیشیلی اس لاریبا ٹیم کا کوئی ایسا آفیشیل چینل نہیں ہوگا, جیسا کہ مفتی یاسر صاحب نے پہلے ہی بتایا. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے یا کوئی اس طریقے سے آرگنائزیشن نہیں ہے, بلکہ محض تعارف کے لیے ایک نام ہے. باقی جو انڈیویجول لنکس ہے سارے پینلسٹ کے دے دیے گئے, اور الحمدللہ سارے پینلسٹ آئے بھی تھے اور انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی. 2-4 حضرات نہیں آ پائے. یہ سارے حضرات الحمدللہ بارڈر کے سپاہی ہیں, جس طریقے سے مقابلہ کرتے آئے ہیں باطل کا, مزید زیادہ طاقت کے ساتھ انشاءاللہ بارڈر پر ڈٹے رہیں گے, جمے رہیں گے اور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اکیڈمک انداز میں, علمی انداز میں اور اعلیٰ وجہ البصیرہ کریں گے. جزاک اللہ خیرن. امید ہے کہ آج کی اسٹریم آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.